اور یہاں یہ پہلو بھی قابل بیان ہے کہ اسلام نے میت کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ بولیے کس کو؟ میت۔ کیسے؟ کہا غسال جب غسل دے اس کے جسم کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دے، غسل دیتے وقت آرام سے غسل دے۔ یہ انسان ہے، بندہ مومن ہے، اس کے پیٹ پہ ہاتھ ملے تو آرام سے ہاتھ ملے، اس کے جسم پہ صابن ملے تو آرام سے ملے، اسے تکلیف۔ بھئی مرے ہوئے انسان کو منع کیا کہ جب تم جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہو دوڑ کے نہ جانا، اتنی تیزی کے ساتھ نہ چلنا کہ میت کو جھٹکے لگیں، آرام سے چلنا۔ میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جب اسے قبر میں اتارنا عزت کے ساتھ اتارنا، وقار کے ساتھ اتارنا۔ اور آپ اندازہ لگائیں اسلام کی خوبصورتی کا، کہا سارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میت کی چارپائی کو سب سے آگے رکھو، میت پیچھے رکھ کے جنازہ نہ پڑھو، میت اپنے سامنے رکھ کے جنازہ پڑھو۔ یہ انسان کا مقام ہے، بندہ مومن کا مقام ہے، مسلمان کا مقام ہے کہ آج اسے پروٹوکول دو، عزت دو، اس کو آگے رکھو، امام سے بھی آگے رکھو۔ عام نماز میں سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ بولیے امام۔ اور آج میت کہاں ہے؟ امام سے بھی آگے ہے، امام سے بھی میت آگے چلی گئی۔ تو اگر مرے ہوئے انسان کو اسلام عزت دیتا ہے تو زندہ انسان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ کیا زندہ انسان کا کوئی مقام نہیں ہے؟